السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو سرکاری افسر ہوتے ہیں، ہم بھی سرکاری افسر رہے، اور یہ جو سرکاری افسر ہوتے ہیں یہ سرکاری وسائل کا بہتر استعمال کرتے ہیں، یہ تو سب کو معلوم ہے، لیکن ان کے ساتھ جو ان کے پٹے والے، ان کے ڈرائیور، ان کے خانسامے، ان کے گارڈز، وہ ان سے 4 گنا زیادہ اس پروٹوکول کو، اس جو وسائل ہیں ان کا استعمال باعدرہ کرتے ہیں۔ ان کے خاندان والے بھی کرتے ہیں، بچے اور فیملی کا تو کیا کہنا، وہ تو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ تو ایک مثال میں اس طرح کی دوں کہ میں جس ادارے میں تھا، اس کے بہت بڑے گیسٹ ہاؤسز تھے، مطلب آپ اندازہ لگائیں 8 کنال کے اوپر بنے ہوئے گیسٹ ہاؤسز، بہترین لوکیشنز پہ، لاہور میں گلبرگ 3 کے اندر بڑی بڑی کوٹھیاں۔ اب ان کے اندر نارملی ایک تو وہ کمرشل پراپرٹی ہوتی ہے، اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے پراپرلی، اس کو نہیں کرنا، پراپر طریقے سے اس کو کیپٹلائز نہیں کرنا، اس سے ریونیو جنریٹ نہیں کرنا، ان کو بلکہ رکھ دینا کہ یہ جو اس طرح کے افسر ہیں ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے، ان کی فیملیز کو جب یہ دوسرے شہروں سے آئیں یا ان کی کوئی تقریبات ہوں یا کوئی ان کا کوئی فنکشن ہو تو اس میں کیا جائے، مال مفت دلے بہرحم۔ اس کی مینٹیننس پہ بھی لاکھوں روپے مہینے کے لگتے ہیں، ٹیکس پہ لگتے ہیں، اس کے اوپر اسٹاف رکھنا پڑتا ہے اس کے لیے۔ تو لاہور میں اس ادارے کے 2 بنگلے تھے بہت بڑے، سارے 8 کنال پہ ہوتے ہیں، تو کتنے ہوں گے، ان کو اسٹاف کتنا مینٹین کرتا ہوگا۔ تو وہ نارملی یہ تھا کہ کوئی آفیسر ٹور پہ جائے تو اس کو وہ تھا کہ وہ وہاں اس میں رہے، یا کوئی ٹرانسفر ہو کے جائے تو کچھ دن کے لیے اگر اس کو کوئی کمرہ دے دیا جائے اس میں۔ تو وہ ادارہ جس منسٹری کے انڈر میں تھا، باقی مس یوز تو بہت کرتے تھے لوگ، جو ادارہ وہ نامنل چارجز، وہ بھی 2 ڈھائی 3 ہزار روپے، کتنا بڑا لوکیشن پہ اتنی بڑی پراپرٹی کے اندر آپ کمرہ بھی اگر لیتے ہیں 2 ڈھائی 1000 3 ہزار روپے کی اس وقت چارجز تھے۔ وہ بھی صرف جو آیا اس نے انٹری کر دی تو اس کے دیں گے، ادروائز وہ بھی نہیں لیے جاتے تھے۔ ایئر کنڈیشن چل رہے ہیں، بجلی چل رہی ہے، سب کچھ اس میں لگ رہا ہے، تو نہیں ہوتا ہی نہیں تھا۔ تو میری ایز این انچارج اسی ڈویژن کا، میں وہاں پہ پوسٹنگ ہوئی لاہور میں، کراچی سے گیا، تو ظاہر ہے وہ پراپرٹی بھی میرے اس میں آئی کہ عملداری میں، کہ میں نے اس کو دیکھنا تھا، اس کو لک آفٹر کرنا تھا، اور اس طرح کی جن کی کوئی ہوتی تھی ریکویسٹ اس کو ایز پر رول اکوموڈیٹ بھی کرنا۔ ٹوٹل 5 کمرے تھے اس بنگلے کے اندر، اتنی بڑی پراپرٹی میں صرف 5 کمرے، اور کوئی افسر آتا تھا تو ہم اس کو پہلے ریکویسٹ اس کی آتی تھی تو اس کو ہم الاٹ کرتے تھے باقاعدہ، 2 4 6 دن کے لیے، جب بھی وہ جتنا آتا تھا وہ یا اس کی فیملی، اس پر رول تھا تو اس کو ہم چارج کرتے تھے۔ تو مجھے میرے اسٹاف نے بتایا وہاں پہ 2 کمرے ایسے ہیں جن کو تو مستقل جو ہے یوٹیلائز کیا جا رہا ہے۔ ہماری منسٹری کے یہاں سے ایک سیکشن افسر، جو جونیئر موسٹ افسر ہوتا ہے بیوروکریسی کے اندر، اس کا بھی ایک ڈرائیور سیکشن افسر نے کبھی آ کے وہ 2 کمرے لے لیے، اور 1.5 سال سے وہ اس کے یوز میں، نہ اس پہ کوئی بلنگ ہو رہی ہے، نہ اس سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ وہ اسی منسٹری کا ہے، اسی منسٹری سے لوگ ٹرانسفر پوسٹنگز اس ادارے میں ہونا، ڈیپوٹیشن پہ آنا، پروموشنیں ان کی ہونا، ان کی بڑی بڑی ان کی سفارشیں اسی سیکشن افسر کے تھرو ہونی۔ تو مجال ہے جی اس سیکشن افسر سے کوئی پوچھ سکے یا اس سے کوئی بل کر سکے اس کو اماؤنٹ۔ تو میں وہاں گیا تو اچھا، اس پہ آڈٹ کے پیرے بھی آئے ہوئے کہ بھائی اتنی اماؤنٹ آ گئی،
اس پہ ایسے ریکوری کیوں نہیں ہوتی، اس کو انوائز ہی کوئی نہ ایشو کر سکے. تو میں نے کہا بھائی یہ سیکشن افسر کبھی آتا بھی کہیں نہیں، اس کا ایک ڈرائیور آتا ہے کبھی کبھی، وہ اس نے اپنے اس کے لیے استعمال کرتا ہے، وہ اس کو کمار بازی کے لیے بھی یوز کرتا ہے. میں نے کہا اس کی کوئی ریکویسٹ رائٹنگ میں کوئی آئی ہوئی ہو کہ اس نے رکھنا ہے فار ایور انلمیٹڈ ٹائم کے لیے، کہ نہیں ریکویسٹ بھی کوئی نہیں ہے. تو میں نے کہا اس کو دیا ہوا کیوں، ابھی تک کی تو جتنی ہے اس کی ایک انوائس بناؤ اور منسٹری کو بھیجو. 2.5-3 لاکھ روپیہ بن گیا تھا اس وقت تک کا، تو میں نے وہ بھیجی. میں نے کہا یہ تو ریکوری کر کے دیں منسٹری، اگر آفیشیل اس کو الاؤ کرتی تھی تو منسٹری دے، ورنہ اس کی ڈیبٹ کریں اس کی سیلری کو اور ہمیں پے کریں. اس زندگی میں پہلی دفعہ وہ انوائز گئی، ہلچل مچ گئی بھئی اوپر سی او لیول پہ، چیئرمین لیول پہ، ڈائریکٹر لیول پہ. یہ آپ نے کیا کر دیا؟ میں نے کہا آپ لکھ کے دے دیں، میں نے نہ کروں، میں آڈٹ کو جواب دے دیتا ہوں. اور نیچے میں نے جا کے میں نے کہا جس دن وہ ڈرائیور آئے نا، چابیاں رکھی ہوئی لاک کیے ہوئے دونوں کمرے، میں نے کہا جس دن وہ آئے تو مجھے بلا لینا. آفس میرا ڈیوس روڈ پتہ تھا گورنر ہاؤس کے پاس، اور یہ بنگلہ تھا گلبرگ 3 میں، کوئی 8-10 کلومیٹر دور. تو مجھے آئے جی وہ آئے ہوا، میں گیا ہوا، وہ بیٹھا ہوا ہے بڑے چودھری بن کے ڈرائنگ روم میں اور انسٹرکشنیں دے رہے ادھر ادھر. میں نے کہا بھائی کون ہو آپ؟ میں منسٹری سے آیا ہوں، میں منسٹری کا ہوں، میں تو یہاں ہوں، آپ کا کو پتہ نہیں ہے؟ میں نے کہا مجھے پتہ ہے، اور اٹھ یہاں سے، 2 منٹ میں یہاں سے باہر نکلوں، گارڈ بلاتا ہوں، میں تجھے چھتر مار کے نکالتا ہوں. کوئی ریکویسٹ نہیں ہے میرے پاس، نہ میں تمہیں جانتا ہوں تم کون ہو، ڈرائیور ہو نا، تمہیں کس نے الاؤ کر دیا یار؟ میں تمہاری تو انٹائٹلمنٹ ہی نہیں ہے تمہاری. وہ اس نے فون ادھر ادھر کھڑکانا شروع، میں فون کی تیری کی ایسی کی تیسی، اٹھ اور نکل یہاں سے، اور آئندہ اس پراپرٹی کی طرف منہ کر کے نہیں دیکھنا. جس نے آنا ہے وہ ریکویسٹ بھیجا ہے مجھے، میں دیکھوں گا اس کی انٹائٹلمنٹ ہے تو پھر اس کو دوں گا. 3 سال تک پورے ادارے کو یرغمال بنائے ہوئے، اور کسی میں ہمت نہیں کہ اس کو کر سکے، کو ریکارڈ کر سکے یا اس کو جو ہے وہ اس سے لے سکے کمرے. وہ 2 کمرے لیے ہم نے ہمارے آفیسرس کی یوٹیلیٹی میں، آئے ظاہر ہے اس کو گیسٹ ہاؤس کے طور پہ ٹریٹ کیا ہوا تھا، اس کو تو وہاں پہ نکال نہ سکے. تو وہ ایک کیا تو وہ وہاں سے فون آ رہا ہے چیئرمین کا، بھائی تم نے کیا کر دیا؟ میں نے کیا کر دیا؟ آپ لکھ کے دے دیں، نہیں کرنا چاہیے تھا. ایک ڈرائیور جو ہے وہ ایک پراپرٹی کو جو ہے مس یوز کر رہا ہے، اول تو اس کی انٹائٹلمنٹ نہیں ہے، نہ کوئی ریکوزیشن ریکارڈ کے اوپر موجود ہے، نہ وہ پیمنٹ کرتے ہیں. پھر ڈرائیور کون ہوتا ہے جو اس سے 2 کمرے لے کے بیٹھا ہوا ہے؟ خیر انہوں نے کہا بھائی ہمارے لیے مشکل پیدا کر رہے، ہمیں امبیرس کر رہے. میں نے کہا امبیرسمنٹ ہوتی ہے تو نوکریاں چھوڑ دو. دل میں نے کہا نوکریاں چھوڑ دو. میں نے کہا سر مجھے اگر چاہیے آپ لکھ کے دے دیں، میں ان کو نہ کروں. دوسری ایک ایگزامپل اس طرح کی ہوئی کہ وہ ایک ہوتے تھے منسٹر، اس کے انڈر میں ہی آتا تھا منسٹر، کامرس منسٹر تھے فیڈرل گورنمنٹ کے، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، ان کے کامرس منسٹر تھے، بہت بڑے پیر سندھ کے، بہت بڑے پیروں کے پیر امین فہیم. ان کا ایک لڑکا، تیسری چوتھی بیوی کا کوئی چھوٹا لڑکا جو انگلینڈ سے آتا کبھی کبھی، چونکہ منسٹری آف کامرس کے انڈر میں بہت ساری کارپوریشنیں آتی ہیں، پی ڈی سی ایل بھی، ہمارا ادارہ بھی، اور بھی بہت سارے. اس کے ساتھ ایک ظاہر ہے بہت سارے چمچہ گیر افسر ہر طرف پائے جاتے ہیں. پی ٹی سی ایل کا ایک جنرل مینیجر اس کو جو ہے وہ آؤٹ آف دی وے اکوموڈیٹ کرتا تھا، اور اس پراپرٹی کے اندر اس نے جیسے ہی آنا 2 کمرے بک کر لینا، اور وہ اس کو قمار بازی کے لیے استعمال کرتا تھا لڑکا جب آتا تھا. اور لڑکیاں وہ بکنیز میں رات کو، اور وہ اس میں پھرتی تھیں شارٹس کے اندر، اور مطلب یہ کہ ٹاپ لیس ہو کے. ہمارے پاس کوئی اور فیملیز اگر وہاں ٹھہری ہوئی ہیں تو ان کے لیے رہنا مشکل ہوا. میں وہاں گیا تو انہوں نے کہا جی یہ اس طرح آتے ہیں، اور منسٹر کا ہے ظاہر ہے تو اس کو انٹائٹلمنٹ تو تھی، اس کا لڑکا آتا ہے اور یہ کرتا ہے، پیسے ویسے تو کوئی نہیں دیتا.
میں نے کہا میں اس کو نکال تو نہیں سکتا لیکن میں رپورٹ یہ کر سکتا ہوں یہ ساری چیزیں، لیکن اس کے رپورٹ کرنے کے لیے بھی مجھے ثبوت چاہیے، تو مکر جائیں گے، ہم نہیں کرتے۔ تو ان دنوں ہمارا ایک جنرل مینیجر آیا ہوا تھا وہاں پہ، اس نے ایک کمرہ لیا ہوا تھا، وہ ذرا تھا تھوڑا سا بلنٹ۔ اس نے مجھے فون کیا، یار وہ مولوی تمہارے ہوتے ہوئے یہاں پہ دیکھو یہ کیا کیا ہو رہا ہے، بروتل ہاؤس بنا ہوا ہے۔ میں نے کہا سر بالکل ہے، اور مجھے آپ جو ہے دے دیں 2 لائنیں لکھ کے، وہ ظاہر ہے آپ کے لکھے ہوئے کی بڑی اہمیت ہوگی، میں اس کو جو ہے اس کو ٹیک اپ کرتا ہوں۔ اس نے جوش میں آ کے کہہ دیا، مجھے دے دیا۔ میں نے اسی وقت اپنے ڈائریکٹر کو بھیجا، ڈائریکٹر نے چیئرمین کو بھیجا، چیئرمین نے منسٹر کو لکھا، منسٹر کو فون کیا، سر اس طرح یہ ایک اسکینڈل بن جائے گا اور آپ کا بیٹا وہاں آیا اور اس طرح کی وہاں ویڈیوز وغیرہ اور فوٹیج وغیرہ موجود ہیں لوگوں کے پاس، بجائے اس کے کہ وہ اب دنیا میں نہیں ہے منسٹر صاحب کہ وہ اس کی وہ تدارک کرتا، اس نے اس جنرل مینیجر کو جس نے لکھ کے دیا تھا اس کو سسپینڈ کرانے کے لیے لکھ دیا کہ یہ تم لوگ جو ہے یہ مجھے میں پولیٹیکلی ملائن کر رہے ہو۔ چیئرمین کا فون آیا، میں نے کہا ملائن کیا ہوتا ہے بھائی، ثبوت نہیں ہے کیا؟ سرکاری ادارے ہم اس میں کام کرنا چھوڑ دیں؟ دے دو نہیں، اس کے نام لکھ کے دے دو یہ ادارہ، یہ پراپرٹی۔ خیر اس کے بعد سے وہ بھی اس کا آنا بھی بند ہوا، تو یہ مس یوز ہوتا ہے۔ اچھا اس کے بعد ہمارے ساتھ تو جو کچھ ہوتا رہا، ہم تو پھر بھگتا، ہم نے اپنی نوکری بھی اسی کی نظر ہو گئی ہماری، تو اس کے لیے کتنا مسئلہ چاہیے بھائی، کتنا کچھ چاہیے آپ کو؟ نہ ہمارے کولیس تھے، نہ ہمارے پاس کوئی ایسا فیملی بیک گراؤنڈ تھا کہ یہ نوکری نہ ہوتی تو ہوگی تو کیا کریں گے۔ اور یہی ہوا بعد میں ہماری نوکری تو تیل کر دی انہوں نے، 35 سال کی نوکری، اور اس کے نتیجے میں پھر مسلسل زندگی ایک تختہ مشق بنی رہی، ابھی تک بنی ہوئی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میری سیٹلمنٹ روک لی سال کے لیے، تنخواہ بند، پینشن بند، سیٹلمنٹ بند، باہر جا کے پھر مزدوریاں کرتا رہا، ابھی تک کر رہا ہوں، انہیں سزائیں ہوں بھگت رہا ہوں، 10,000 بیماریوں کے ساتھ۔ کون اس ملک میں کام کرے، کون اس ملک کی خدمت کرے، کون اس ملک سے لائل رہے؟ سسٹم آپ کو سپورٹ نہیں کرتا، یا تو آپ خون تھوکتے تھوکتے مر جاؤ، یا آپ مار دو کسی کو۔ کتنے مسلز مضبوط لائے اپنے، گولی لگتی ہے مر جاتا ہے، یہ بارڈر پہ فوجی ہمارے شہید ہو جاتے ہیں، یہ ون ٹائم ہوتی ہے، تکلیف ہو جاتی ہے۔ یہ زندہ رہے کہ پرسسٹنٹلی، پرپیچولی، ریگولرلی، ہر لمحے، ہر مومنٹ پہ، ہر دن اس افسر کو جو بھگتنا پڑتا ہے، اس کے لیے بھی کوئی ہے، کوئی میڈل اس کے لیے بھی رکھو یار۔ جو انجان راہوں پہ مار دیے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، ایموشنلی مار دیتے ہیں، ہارٹ اٹیک ہو کے کئی افسر ہمارے مر گئے۔ ہم تو ڈیٹ تھے، ہم تو مرے نہیں، ہمارے لیے تو ہمارے کلیگ کہتے تھے جتنا کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے ہمارے جگہ کوئی اور ہوتا 10 دفعہ مر چکا ہوتا۔ تو ایسے لوگوں کو میں تو سلام کرتا ہوں، اگر اس کے باوجود کر رہے ہیں تو وقت کے ولی ہیں بھائی وہ لوگ، کہ نمازیں، ان کی عبادات شاید اتنی نہ ہو، لیکن یہ جو کرتے ہیں نا یہ کام، اگر کوئی تھانے میں بیٹھ کے کوئی ایس ایچ او کر رہا ہے اس طرح کے انصاف سے اپنے انسٹیٹیوٹ پہ کام، آپ تو اس کو ٹکنے نہیں دیں گے۔ میں اپنی 35 سال میں 32 دفعہ ٹرانسفر ہوا ہوں، کبھی میرے اوپر کوئی الزام نالائکی کا، کرپشن کا اور بدعنوانی کا نہیں آیا۔ جب بھی آیا کام کر رہا تھا، اور کام کرتے ہوئے ان جو ہے ہارسز کے کو لگام ڈالنے کی کوشش کی، بے لگام گھوڑوں کو لگام ڈالنے کی کوشش کرتا رہا، اپنے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے ہمیشہ اس میں سنب کیا گیا، زچ کیا گیا، ٹرانسفر کیا گیا، پروموشن روکے گئے، اور اعلان سر عام کیا گیا۔ نہ عدالت آپ کو انصاف دیتی ہے، نہ سسٹم آپ کو انصاف دیتا ہے، نہ ملک کا قانون، نہ ملک کے ادارے، نہ پرائم منسٹر، نہ چیف منسٹر، نہ
کوئی چیف جسٹس کوئی انصاف نہیں دیتا. اب مارے جاؤ گے، کئی مارے گئے، کئی پاگل ہو گئے. ایسے لوگوں کو بھی قدر کرو، ان کے لیے بھی کوئی ایک دن مخصوص کیا کرو، ان کے لیے بھی، ان کو بھی دیا کرو. خراج تحسین کچھ نہ دو ان کو. جب یہ قومی دنوں کے اوپر لوگوں کو میڈل دیتے ان کو بلا کے صرف ان کو ہر ادارے کے اندر 1 2 4 6 8 10 ایسے پاگل ہوتے ہیں، ان کو بھی سلوٹ کر لیا کرو. وما علینا الا البلاغ.